10 سال تک غزالی بیت المقدس میں چلے گئے، اور بیت المقدس میں یہ جو مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہے وہاں اوپر ایک کمرہ انہیں مل گیا تھا۔ 10 سال تک نمازوں میں آتے رہے اور اوپر جاتے رہے، اور 10 سال تک صرف ایک چیز کا مراقبہ رہا کہ حقائق مجھے عنایت فرمائے جائیں، حقائق کھولے جائیں کہ حقائق کیا ہے۔ سال کے بعد غزالی کی واپسی ہوئی ہے۔ امام کہتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص میری خلوت اور تنہائی میں نہیں آیا۔ 10 سال کے بعد وہ لوٹے ہیں، اور اس شان سے کہ اب حقائق کا ادراک تھا۔ بڑا صبر، بڑے حوصلے کی بلندی اور حقائق تک رسائی پھر جا کر ہوتی ہے۔ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے 28 سال تک دعا مانگی اور آہوزاری کی اور نیاز مندی کا اظہار کیا کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کی ضمنیت کبریٰ عطا ہو۔ 28 سال کی مسلسل رونے دھونے اور محنتوں کے بعد مجھے کہا گیا کہ اچھا کر دیتے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے، شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یہ پوری کائنات ہے، دنیا تو چھوٹا سا لفظ۔ پھر غزالی لوٹے، اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب لوٹے ہیں تو وہ بیک وقت فلسفے کے بھی امام تھے، وہ فقہ کے بھی امام تھے، اور وہ حقائق اور معرفت کا سمندر لے کے لوٹے، اور انہوں نے اب دین کے حقائق کو منتقل کرنا شروع کیا اور کمال کی تعلیم کا نظریہ پیش کیا۔ غزالی نے کہا کہ اب میرے طالب علم، مجھ سے پڑھنے والے دماغ کے ذریعے ترقی نہیں پائیں گے، رٹا لگا کے اگلی کلاس میں نہیں جائیں گے، بلکہ ان میں جو آدمی اپنے اخلاقیات کے اعتبار سے قابل اعتماد ہوگا وہ اگلے درجے میں جائے گا۔ پورے علم کو انہوں نے دماغ سے اٹھا کے اخلاقیات کی دنیا میں منتقل کر دیا۔ کیا زبردست بات غزالی نے کہی ہے۔ اس کا یہ ایک جملہ اس کی شرح میں پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور غزالی کا ایک جملہ آنے والے تمام زمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عامر کا ذوق قابل اعتبار اور ترقی کی بنیاد ہے، اور عامر کے ذوق پر امر کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ کیا کہنے اس جملے کے، یہ جملہ اگر شراب ہوتی تو موت آ جاتی اور نشہ نہ اترتا، اور یہ جملہ بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل ہے کہ اس کی گہرائی کو کون ناپے۔ ان کا عامر کے ذوق کی بنیاد پہ ترقی ہوگی، عامر کا حکم قابل ترجیح نہیں ہوگا آئندہ سے۔ عامر کا حکم ہے نماز پڑھو،
امر دینے والے کا، امر دینے والے کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو، یہ حکم ہے، اور عبادت، نیازمندی، اخلاقیات، یہ اس کا ذوق ہے۔ تو جس باری تعالیٰ نے حکم دیا ہے ذوق بھی اسی کا ہے۔ تم ہمیشہ حکم کی بنیاد پر ترقی کرتے ہو، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، ذہن نے یہ نماز پڑھ لی، یہ چیز کر لی، یہ چیز کر لی، اس پہ ترقی ہو رہی۔ اس کا ذوق اور ہے، اس کا ذوق عبادت اور بندگی ہے۔ آئندہ سے میں اس کو اگلی کتاب پڑھاؤں گا جس کے متعلق مجھے اطمینان ہوگا کہ اس کی اخلاقیات کی تعلیم ہو گئی ہے، یہ اتنے نفل پڑھتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا مرتاض ہے، اتنا متقی ہے۔ اس تقوی کی بنیاد پر ترقی ہوگی، تعلیم کی بنیاد پر ترقی کوئی معنی نہیں۔ یہ غزالی کا وہ مجتہدانہ کارنامہ ہے۔ بچوں لاکھ صفحہ پڑھو تب جا کر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان کا امر کی بنیاد ترقی نہیں ہے، عامر کا ذوق ترقی ہے۔ عبادت کرو گے، قرآن پڑھو گے، معانی کو سمجھو گے، تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تم فرض کر لیں 5th گریڈ میں تھے اور تمہیں غصہ آتا تھا، 6th گریڈ میں اس وقت لے کے جائیں گے جب تمہیں غصے والی چیزیں سامنے لائیں گے، دیکھیں گے غصہ آتا ہے اور کنٹرول کرتے ہو یا نہیں کنٹرول کر سکے، 4th میں چلے جاؤ، 6th میں کدھر جانا ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، کوئی کام نہیں تمہارا۔ اور اگر تمہیں غصے پہ کنٹرول حاصل ہو گیا 5th میں، بالکل ٹھیک ہے، 6th اور 7th ساری راہیں آگے کھلی ہوئی ہیں۔ ترقی کی بنیاد تعلیم کے میدان میں حفظ، رٹا یہ نہیں ہے، پرسنالٹی کا بننا ہے۔ اس لیے یہ جتنوں کے متعلق حافظ کو شکایت ہے نا، چوں بخلوت می روند انکار دیگر می کنند، کہ جب یہ تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر اصل شخصیتیں ان کی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ یہ غزالی نے جڑ کاٹی، اس نے کہا تنہائی ہو یا حضوری ہو، سارا عالم ہی حضوری کا ہے، تنہائی ہے ہی کہاں۔ اس نے کہا تو نے میرا سلام کہنا، جب سلام پہنچا تو ان کا ہو اب ہم انہیں میں شامل ہو گئے ہیں، ہم ان سے غائب ہوئے ہی کہاں ہیں۔ یہ فرماتے کہ اسے میرا سلام کہو۔ حضوری کا جہان مختلف ہے، غیبوبیت کا جہان مختلف ہے۔ غیب جب حضور میں تبدیل ہوتا ہے تو مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ اظہار پہ تالا لگ جاتا ہے۔ کارا کے خبر شد خبرش باز نے آئے، جسے خبر ہو جاتی ہے نا پھر خود اس کی خبر نہیں آتی واپس۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا ترکوں کے زمانے میں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف سے ایک ناگوار قسم کی بو آنے لگی تھی۔ تو جو خدام تھے انہوں نے جا کر ترکی کے جو گورنر تھے ان سے کہا کہ کوئی چیز ایسی پیش آ رہی ہے۔ تو بڑا اضطراب ہوا، انہوں نے استنبول لکھ بھیجا، ان کا میں نہیں اس مسئلے کو حل کر سکتا، خلیفۃ المسلمین۔ انہوں نے کہا اس وقت امت میں ولایت جس کی مستند ہو اور امت جس کی اتقاء اور نیکی اور اس کی شہادت دیتی ہو اس کو بھیجو، اور انہیں کہو کہ جا کر قبر مبارک پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے اور جو غلاف ہے ان چیزوں کو دیکھیں یہ کیا چیز ہے۔
بڑے متقی ایک بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، ان سے کہا گیا، ان صاف انکار کر دیا۔ جب بادشاہ نے، خلیفہ نے زیادہ اصرار کیا اور وہ بو برابر بڑھتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ میں 40 دن ایسے گزاروں گا جس میں میری طرف سے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد وہ گئے تو ایک بلی کا ڈھانچہ ملا، اسے اٹھا لائے، قبر مبارک پہ خوشبو اور سب چیزیں، بس وہ باہر آئے اور لوگوں نے ہجوم کیا۔ اس کے بعد مرتے دم تک وہ بولے نہیں۔ لوگ کہتے تھے ہم نے سوچا کبھی تو بولیں گے، وہ ہوئے ہی کچھ ایسے کہ خبرش باز نے آیا، جس کو خبر ہو جاتی ہے نا پھر اس کی خبر باز نہیں آتی کہ اسے ہوا کیا۔ غزالی انہوں نے اس نظریہ تعلیم کو بدلا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ سے علماء اور پڑھنے لکھنے والے اخلاقی بنیاد پر اگلی کلاس میں جائیں گے، علم کی بنیاد پر نہیں۔ تم نے کتابیں جتنی مرضی رٹا لگایا ہوا ہے، اگر تم انسان نہیں نہ بنے تو اس سے زیادہ علم تمہارے لیے حرام ہے۔ تم اس علم کو بھی اپنے نفس کے لیے استعمال کرو گے، اللہ کے لیے استعمال نہیں کرو گے۔ تم اس علم کے ذریعے شر پھیلاؤ گے، نیکی نہیں پھیلاؤ گے، کیونکہ تمہاری سرشت میں نیکی نہیں رہی۔ یہ تھا پہلا تجدیدی کارنامہ غزالی کا۔ اس لیے امام رحمت اللہ علیہ نے جو اس وقت کی سوسائٹی تھی اس میں غلغلہ مچ گیا، ایک نیا نظریہ تعلیم سامنے آیا۔